اردو سیکھنے کا یہ ویڈیو نمبر 140 ہے۔ اذان و اقامت، اس کو اذان وا نہیں کہیں گے الگ سے، ٹھیک ہے۔ اذان و اقامت کا بیان۔ سوال: اذان کہنا فرض ہے یا سنت؟ اذان کہنا فرض ہے یا سنت؟ جواب: فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کے لیے، فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کے لیے اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے، مگر اس کا حکم مثل واجب کے ہے، مگر اس کا حکم مثل واجب کے ہے، یعنی اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ سوال: اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ جواب: جب نماز کا وقت ہو جائے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہنی چاہیے۔ اذان کہنی چاہیے، وقت سے پہلے جائز نہیں۔ اگر وقت سے پہلے کہی گئی تو وقت ہونے پر لوٹائی جائے۔ وقت سے پہلے جائز نہیں، اگر وقت سے پہلے کہی گئی تو وقت ہونے پر لوٹائی جائے۔ سوال: فرض نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی کس وقت اذان کہی جاتی ہے؟ فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی کسی وقت اذان کہی جاتی ہے؟ جواب: ہاں، بچے اور مغموم کے کان میں، مرگی والے غضبناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں۔ ہاں، بچے اور مغموم کے کان میں، مرگی والے غضبناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں سخت لڑائی اور آگ لگنے کے وقت، سخت لڑائی اور آگ لگنے کے وقت، میت کو دفن کرنے کے بعد، جن کی سرکشی کے وقت اور جنگل میں راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اور جنگل میں راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو ان صورتوں میں اذان کہنا آگے دیکھیں مستحب ہے۔ سوال: اذان کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ اذان کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ جواب: مسجد کے صحن سے باہر، مسجد کے صحن سے باہر کسی بلند جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور کلمہ کی دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر بلند آواز سے اذان کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر
کہے جلدی نہ کرے، ٹھہر کر کہے جلدی نہ کرے، مسجد کے صحن سے باہر کسی بلند جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور کلمہ کی دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر بلند آواز سے اذان کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر کہے جلدی نہ کرے، اور حی علی الصلاۃ کہتے وقت داہنی جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیرے۔ سوال: اذان کے جواب کا کیا مسئلہ ہے؟ اذان کے جواب کا کیا مسئلہ ہے؟ جواب: اذان کے جواب کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کہنے والا جو کلمہ کہے تو سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ اذان کے جواب کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کہنے والا جو کلمہ کہے تو سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت وبررت وبالحق نطقت کہے۔ سوال: خطبہ کی اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ خطبہ کی اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ جواب: خطبہ کی اذان کا زبان سے جواب دینا مقتدیوں کو جائز نہیں۔ خطبہ کی اذان کا زبان سے جواب دینا مقتدیوں کو جائز نہیں۔ سوال: تکبیر یعنی اقامت کہنا کیسا ہے؟ تکبیر یعنی اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: اقامت کہنا بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید اذان سے زیادہ ہے۔ اقامت کہنا بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید اذان سے زیادہ ہے۔ سوال: کیا اذان کہنے والا ہی اقامت کہے دوسرا نہ کہے؟ کیا اذان کہنے والا ہی اقامت کہے دوسرا نہ کہے؟ جواب: ہاں، اذان کہنے والا ہی اقامت کہے اس کی اجازت کے۔ ہاں، اذان کہنے والا ہی اقامت کہے اس کی اجازت کے بغیر دوسرا نہ کہے۔ اگر بغیر اجازت دوسرے نے کہی اور اذان دینے والے کو ناگوار ہو تو مکروہ ہے۔ بغیر دوسرا نہ کہے، اگر بغیر اجازت دوسرے نے کہی اور اذان دینے والے کو ناگوار ہو تو مکروہ ہے۔ سوال: اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑا رہنا کیسا ہے؟ اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑا رہنا کیسا ہے؟ جواب: اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑا رہنا مکروہ و منع ہے۔
اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑا رہنا مکروہ و منع ہے، لہذا اس وقت بیٹھے رہیں، پھر جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو اٹھیں۔ سوال، اذان و اقامت کے درمیان صلاۃ پڑھنا کیسا ہے؟ سوال، اذان و اقامت کے درمیان صلاۃ پڑھنا کیسا ہے، یا پھر اس کو صلاح بھی کہہ سکتے ہیں۔ جواب، صلاۃ یعنی صلاح پڑھنا، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جو ہے اسی کو کہتے ہیں۔ صلاۃ جو کہا میں نے، یعنی یہ لکھ دیا یہاں پر، صلاۃ پڑھنا یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائز و مستحسن ہے۔ اس صلاۃ کا نام اصطلاح شرع میں تصویب ہے، اور تصویب نماز مغرب کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے مستحسن ہے۔ نماز مغرب کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے مستحسن ہے۔ تنبیہ، جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن اور اذان سننے والے درود شریف پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں۔ جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن اور اذان سننے والے درود شریف پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں۔